السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو، السلام علیکم بھائی۔ جی کون صاحب؟ عظیم الشان رضا بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا، عظیم الشان رضا صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت۔ خیریت سے ہے نور بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیے حضرت۔ بس کرم ہے سرکار کا، اعلیٰ حضرت سرکاروں کا۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بھائی، اس میں یہ مفتی انس کوئی ہے، اس کا مینیجر کا فون آیا، کیا معاملہ ہے؟ یہ خود مفتی انس تھا، مینیجر نہیں تھا۔ اچھا، یہ وہی تھا؟ اس کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، بہترین طریقے سے اس کی آواز میرے جو ہے ذہن و دماغ میں بسی ہوئی ہے۔ آپ کال کر کے پوچھئے کیا آپ مفتی انس کے جو ہے وہ مینیجر بول رہے ہیں؟ ابھی منع کر دے گا۔ اس کا ابھی لائن پہ لو آپ۔ اس کا مجھے نا واٹس ایپ وہ فون نمبر جو ہے نا وہ مجھے بھیجو۔ اچھا، میرا نمبر جو میں نے کل جس سے میسج کیا تھا ہاں وہ میرا پرسنل نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا حضرت، تو دھیان نہیں رہا، آپ مجھے نا یا تو واٹس ایپ کر کے اس میں اپنا نام لکھ کے بھیج دیں حضرت۔ کیا نام لیا حضرت آپ نے اپنا؟ عظیم الشان رضا حشمتی رضا صاحب جی۔ تو آپ اپنا نام لکھ کے بھیج دیں، شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے سیو کیا بھی ہے یا نہیں کیا، دھیان نہیں رہا۔ اصل میں نے آپ کو میسج کیا تھا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے اپنا پورا ڈاٹا بھی بھیجا اور اس کے باوجود میں نے اپنی کچھ کلپ بھی بھیجی ہیں مناظرے کی۔ اچھا، ماشاء اللہ حضرت، آپ بھی مناظرہ کرتے ہیں؟ جی، میں تو کال پر بھی کرتا ہوں، ظاہر پہ بھی کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت آپ عالم ہیں؟ عالم نہیں ہوں حضرت، میں مولوی ہوں، صرف اپنی جماعت کا ایک ادنا سا عالم، ایک ادنا سا مولوی۔ وہ بھی میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا سوائے آپ کے، میرے اور قریبی رشتہ داروں کے۔ اچھا، کیونکہ یہ عہدہ جو ملتا ہے جمانے کے لیے، جتانے کے لیے دنیا کو نہیں، یہ تو جب مد مقابل سامنے والا ہوتا ہے تو اس کو زیر کرنے کے لیے۔ بے شک حضرت۔ دیکھیے حضرت، میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ جی، میں نے بہت نور بھائی آپ کو بہت سنتا ہوں میں۔ ہاں الحمدللہ، حقانیت کو بیان کرنے کے لیے، حقانیت سامنے لانے کے لیے میں ان سے بحث و مباحثہ کرتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، اپنے عقیدے کو پیش کرتا ہوں۔ نہیں، اس کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ عالم ہونا ہی ضروری ہے، اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ ایمان بچانے کے لیے عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، فرض اعظم ہے۔ ایمان بچانے کے لیے ایمان کا پختہ ہونا ضروری ہے، شیطانوں سے لڑنے کے لیے مکمل ایمان ہونا ضروری ہے۔ بالکل سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو فرض اعظم ہے، سبحان اللہ۔ بے شک، تو ہر مسلمان پر ہی فرض ہو گیا، ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں لکھا کہ صرف مولوی پر فرض ہے۔ جی فرمایا مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اپنا ایمان بچائیں، جی، اور جہاں تک ہو سکے جتنی معلومات ہو سکے اپنا بھی بچائیں، دوسروں کا بھی بچائیں۔ بے شک اور اپنے عالموں سے جو ہے جلسوں میں شرکت کروائیں، مباحثہ کروائیں، مناظرہ کروائیں، پروگرام کروائیں، سب جو ہو سکے جیسی ممکن ہے، اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، ہر وہ کام کرائیے مگر ایمان بچائیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب میں نے آپ کو کمنٹس بھی کیے تھے، وہ جو بھی 2-4 دن پہلے آپ کی ایک آڈیو آئی ہے، وہ جو اس کی میں کل سننا تھا، کیا نام اس کا یار، وہ اٹارسی میں جو مناظرہ ہوا تھا مولانا مفتی صغیر احمد صاحب کے ساتھ میں، مفتی مطیع الرحمان کے ساتھ میں، کیا نام، نظر محمد خبیث جو تھا۔ جی، نظر محمد، ارے یہ بھاگتا پھرتا ہے، اس کو میں نے بہت بار بات کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی کہتا ہے طبیعت اچھی نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس کا بھی نمبر مجھے دینا، ٹھیک ہے نور بھائی؟ انشاءاللہ۔ افو خان سے بات کی ہے کبھی؟ جی، افو خان سے بات کی ہے؟ افو خان ایک نمبر کا جاہل ہے، کبھی بھی وہ ایک آیت بھی نہیں پڑھ کے سناتا عربی کی، اس سے علم غیب پر بات ہوئی اور کئی چیزوں پر بات ہوئی ہے، الحمدللہ ایسا دلیل کیا ہے۔ میں نے آپ کو کال ریکارڈنگ افو خان کی بھیجی، آج سے 2 سال پہلے ہوئے ہے، وہ جس ٹائم بہت اس کا شورا چل رہا تھا تب مجھے کہیں سے نمبر ملا، میں نے کہا لاؤ بھائی اس سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، پھر اس نے افو خان کی کوئی آیت نہیں پڑھی ہوگی۔
نہیں اس کو نہیں آتا پڑھنا بھائی، وہ جاہل ہے، ایک نمبر کا جاہل ہے، اس سے ٹھیک سے اردو تک نہیں آتی نا. اس کو زیر کس کو کہتے ہیں، جیم کس کو کہتے ہیں، اس کو تک بولنا نہیں آتا ہے. جی 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 بالکل، الفاظ بھی درست نہیں ہے. اپنی جماعت میں ہوا بنا کے رکھا ہے اس نے خالی. ارے جاہلوں کی تو جماعتیں ہیں یہ، وہابی دیوبندی جاہل. ایک وہ افو خان، ایک ذبیح اللہ، جی ان دونوں نے کیا کرا، مجھے 2-4 لوگوں نے مل کے رات کو 11 بجے فون کیا، میں سو رہا تھا، میں نے ریکارڈنگ بھیجی، آپ سننا اس کو، تقریباً 40 منٹ کی ہے. تو سوتے سوتے میں اٹھا تو انہوں نے اعتراض وغیرہ کر دیا. مجھے اتنا ضرور پتا تھا اس افو کے بارے میں نے کہ یہ جانتے، یہ جس کو بھی فون کرتا ہے یہ کم پڑھے لکھوں کو فون کر کے اور سوالوں میں الجھا کے کچھ نہیں، چادر گاگر میں فاتحہ بگے عقیدے پہ بات کرتا نہیں اور ریکارڈنگ اپلوڈ کر دے گا اور کہہ دے گا ہم نے بریلوی مولوی سے بات کی. جی تو ایسا اس دن پھنسا ہے کہ اس نے آج تک نمبر بلیک لسٹ سے نہیں نکالا ہے. جی جی جی. اور علم غیب پر اتنی بحث چلی ہے کہ خود اللہ کو ہی کہہ رہا ہے کہ عطائی علم غیب ہے. ایسا پاگل ہو گیا، سرکار اعلیٰ حضرت کا ڈنڈا پڑا. ہاں سنیے آپ، اس میں اعلیٰ حضرت کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیونکہ بزرگوں کی کیونکہ عقائد پہ تو یہ چلتے نہیں ہیں دالے، وہ اللہ ہی کو عطائی علم غیب کہہ رہا ہے. بتاؤ تو اس پہ پھر دیکھیے، آپ کے ذریعے سے میں کچھ ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ میری اصلاح فرمائیے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. جو لوگ دھوکے میں تبلیغی جماعت میں چلے گئے ہیں اور اپنے آپ کو تبلیغی کہتے ہیں یا دیوبندی یا مواحد کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں تھوڑا سا کچھ آپ کے ذریعے سے پیغام پہنچانا چاہوں گا. جیسے جی بولیے نہیں آپ چاہیں تو فرمائیے. نہیں آپ فرمائیں، ضرورت پڑے گی تو میں بیچ میں بولوں گا، آپ بولیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان بھولے بھالے بھائیوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ آپ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو بتائیے، کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے تو رہیے ان میں، اور اگر نہیں ہے تو اس جماعت سے توبہ کیجیے. اس کتاب کا نام ہے البراہین القاطعہ. جی خلیل احمد میٹھوی خبیث کی، خلیل احمد میٹھوی نے لکھوائی ہے اور مولوی رشید پت گنگوہی نے لکھوائی ہے. جی. اچھا، دوسری بات، کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ جانوروں، پاگلوں، درندوں جیسا ہے؟ معاذ اللہ. اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی عبارت، خبیث عبارت. جی، اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، لکھنے والے کا نام ہے مولوی اشرف تھانوی. جی مولوی ہے یہ، مولوی امیت اپنی جماعت کا کہلایا جاتا ہے. جی حضرت. اچھا، اور میں تیسری بات کہنا چاہوں گا، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال لے آنا جی گدھے اور بیل کے خیال سے برا ہے، بدتر ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ صراط مستقیم کی ہے. صراط مستقیم. جی اسماعیل دہلوی لکھنے والے کا نام اسماعیل دہلوی. اور وہ بھی یہ اسماعیل دہلوی وہ ہے، بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی ارے گرے خاندان سے نہیں ہے. جی، علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے خاندان سے، خود ان کے چچا نے، ان کے بڑے پاپا نے، خود ان کے تمام بزرگوں نے، ان کے چھوٹے اکابروں نے جو ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم رہ چکے، ان سب نے اس کا رد کیا تھا اس دور میں. اور عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے، بیٹا اس کا رد کرو. فرمایا آج اگر میری آنکھیں نہیں گئی ہوتی تو میں خود اس کا رد کرتا. خود علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ نے دلی کی جامع مسجد میں اس کو چاروں خانے چت کیا تھا چیلنج مناظرہ میں، اور فرمایا تھا ایسی کتاب لکھنے والا واجب القتل ہے. بے شک سبحان اللہ. اور بالا کوٹ کے مسلمانوں نے اس کو اس منظر پہ، اس گھاٹ پہ اتار بھی دیا. جی اس کو کہا گیا شہید، جبکہ حقیقت یہ ہے انہی کی کتابوں سے ڈنکے کی چوب پر الحمدللہ میں عظیم الشان چیلنج کرنا چاہوں گا تمام دنیا دیوبندیت وہابیت کو، کوئی اس کو شہید ثابت کر دے تو الحمدللہ اس کو 1 لاکھ انعام. انہی کی کتابوں سے میں ثابت کروں گا کہ وہاں کے پٹھانوں نے اس مردود کو، انہوں نے قبریں جو بنی ہوئی تھی بزرگان دین کی، انہوں نے اس قبروں کو گرایا، ان قبروں کو نست و نابود کیا. جب یہ وہاں سے قبریں گرا کر جا رہے تھے تو وہاں کے سنی مسلمانوں نے ان کو جو ہے واصل جہنم کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. اچھا، اب آگے کا ایک اور عقیدہ سنیں. کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کہ شیطان کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اس کتاب کا نام ہے البراہین القاطعہ. جی بھی خلیل کی مسلمان ہو آپ لوگ
تو پھر اس شیطانی جماعت سے توبہ کیجیے گا. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان اور ملک الموت کے علم سے معاذ اللہ کم ہے، اور شیطان کا علم جو ہے معاذ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے. بالکل بالکل. اگر مسلمان ہو تو توبہ کر لیجئے گا، اور اگر شیطان ہو تو پھر آپ کی مرضی. جی جی تو کر ہی نہیں سکتے. بالکل اچھا. بالکل بالکل. کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمت میں کچھ فرق نہ آئے گا؟ معاذ اللہ. جی جی معاذ اللہ رب العالمین. اس کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، قاسم نانوتوی خبیث. لکھنے والے کا نام ہے مولوی قاسم نانوتوی، معاذ اللہ رب العالمین، جو کہ نانوتہ کا رہنے والا تھا. جی جی جی. انہی کے نام سے قاسمی لوگ لگاتے ہیں. جی بتاتا چلوں. دارالعلوم دیوبند دیو مرگھٹ بنایا، جی شیطان کا اڈا بنایا. میں اس کو شیطان کا اڈا بولتا ہوں، لکھتا بھی ہوں وال پیپر پہ، یہ ہے شیطان کا اڈا. جی 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 جی. یہاں سے اچھا خاصا بھولا بھالا مسلمان شیطان بن کے نکالا جاتا ہے، شیطان بنا کے نکالا جاتا ہے وہاں سے. بالکل بالکل بالکل. ہاں میرا دعویٰ ہے یہ، اگر کسی دیو کے بندر میں ہمت ہو تو آ کے مجھ سے بات کرے. میں اس پر ایک بات نور بھائی بتانا چاہوں گا ڈنکے کی چوب پر، کہ جو مدرسہ دیوبند کی بنیاد جو رکھی گئی ہے یہ جگہ بھی ان کی نہیں تھی. میں ڈنکے کی چوب پر بتا انہی کی کتابوں سے ثابت کر دوں گا کہ مولوی قاسم نانوتوی خبیث مردود نے یہ جگہ قبضائی تھی، کیونکہ یہ صوفی مزاج رکھنے والے ایک بزرگ جن کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے اس کو رکھا تھا وہاں پر. انہی کی کتابوں سے ثابت ہے. جی جی جی. انہوں نے اس کو یہاں پر رکھا تھا. وہ بیچارے صوفی مزاج انسان سے وہ اپنی نفس کے اوپر مطلب ان سب غالب نہیں تھا ان کے، وہ اپنی مستی میں رہتے تھے. اس نے چاپلوسی کر کے وہاں سے ان کے بعد انہوں نے اپنا مدرسہ وہاں پر قابض کیا ہے. اور یہ وہ مدرسہ ہے جس کے بارے میں سب سے بڑا جھوٹ لکھا گیا کہ ماد اللہ رب العالمین ایرے غیرے کو نہیں، کسی کو انہوں نے نبی تک کو ماد اللہ نہیں چھوڑا کہ مدرسہ دیوبند میں اردو سیکھنے ہے. ماد اللہ وہ نبی جو جانوروں کی فریاد سنتا ہو، وہ نبی جو شجر و حجر کی بات سنتا ہو، وہ نبی جو پنچھیوں کی چڑیوں کی ہر ایک چیز کو پیڑ پودوں کی آواز سنتا ہو، وہ نبی جس کو شجر و حجر سجدہ کرتے ہو، وہ نبی جس کو پیڑ پودے سجدہ کرتے ہو، وہ نبی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ کی مدرسہ دیوبند میں سیکھنے ہے اردو. معاذ اللہ رب العالمین تو مدرسہ دیوبند کوئی اور استاد مطلب کوئی اور شاگرد ہی نہیں ملا. معاذ اللہ ان کو ملا تو ملا کیا؟ امام الانبیاء ملا، جو محبوب پروردگار ہے سبحان اللہ، جو امام الانبیاء ہے سبحان اللہ، جو مالک و مختار آقا تمام، جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب میں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تمام عالم کو نہ بناتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہیں کرتا. اس کو شاگرد بنایا معاذ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت. اچھا حضرت تھوڑی سی بات میری رہ گئی ہے. جی ابھی جو میں نے کچھ باتیں بتائی، چند بات. جی اگر کوئی مسلمان ہے، اگر واقعی مسلمان ہے، دھوکے میں ادھر چلا گیا ہے، یا واقعی سچائی کے ساتھ ان کے ساتھ ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ بریلوی جو ہے مشرک ہیں، بدعتی ہیں، گمراہ ہیں اور نہ جانے کیا کیا وہ ہمارے اوپر کہتے ہیں، تو مجھے آپ سچے دل سے یہ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کو گواہ جان کر، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں نے جو یہ باتیں بتائیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا آپ کا یہ عقیدہ ہے، تو آپ کہیں گے نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہرگز نہیں. جی اور آپ سے میں کہوں گا اگر یہ عقیدہ کوئی رکھے تو وہ کیا ہے، تو آپ کہو گے کہ بالکل کافر ہے. جی جی. تو جب وہ بالکل کافر ہے مسلمانوں، تو پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ تبلیغی جماعت سے جو ہے واپس آ جائیے، تبلیغی جماعت کو چھوڑ دیے، اس لیے کہ یہی عقیدے ان جماعت والوں نے، ان دیوبندیوں کے بزرگوں نے، ان کے پیشواؤں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیے ہیں، چھاپے ہوئے ہیں، وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. بالکل منظر عام پر ہیں. بالکل. میں دنیائے دیوبندیت کے بڑے سے بڑے مفتی کو چیلنج کر کے بول چکا ہوں اور بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا انشاءاللہ. کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا کیا ہو کہ وہ خاص بریلویوں سے مناظرہ کرے گا، بریلویوں سے بات کرے گا، بریلویوں کو شکست دے گا، تو ہمارے بریلوی مناظر کی بات تو چھوڑو، آؤ اس طالب علم سے بات کرو. بالکل بالکل. میں تمہیں شکست دوں گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، بزرگان دین کے فیض سے انشاءاللہ. اب آگے کی میں بات بتاتا ہوں قرآن پاک کی حضرت. جی جی. قرآن پاک میں آیا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یوم ندعو کل اناس بامامہم. پارہ نمبر 15 ہے حضرت. جی 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 جی. سورہ اسرائیل ہے, جی. آیت نمبر 71 ہے. یعنی قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. بے شک ہے نا, بالکل بالکل حق ہے. یہ خدا کا فرمان ہے. جی جی. یعنی قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو یعنی ہر جماعت کو, ہے نا حضرت, جی بالکل, ان کے پیشواؤں کے ساتھ ان کے پیشواؤں کے ساتھ بالکل. اس لیے کہ یہی عقیدے, اس لیے حضرت, جی جی, لہذا پیشوا جنتی ہے تو بالکل اسے بالکل بالکل ماننے والے بھی جنتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, حق ہے حق ہے. پیشوا جہنمی ہے تو اس کے ماننے والے بھی جہنمی ہیں. جہنمی ہیں. اب بالکل. آپ پر ضروری ہو گیا کہ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کریں. جی بالکل بالکل. جو ہمارے حق ہے. نبی کا دشمن ہے, گستاخ ہے, اس سے بچیں, لات ماریں. بالکل بالکل. اور جو ہمارے نبی کی شان و عظمت کو بیان کرتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرتا ہے اور ان کے بالکل. کمال کو پیش کرتا ہے, ان کے کمال کو بیان کرتا ہے, آپ اس کا دامن پکڑ لیجئے. بالکل بالکل. ہم گنہگار تو ہیں مگر غدار نہیں. بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ, صحیح فرمایا نور بھائی. ہم گنہگار ہیں, گنہگار تو غدار ہیں. نہیں. اور تم 5 وقت نہیں اگر 50 وقت کی بھی نماز پڑھو گے اور کہو گے معاذ اللہ کے حضور کا خیال نماز لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے, برا ہے, معاذ اللہ. کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. شیطانوں, برا تو لگے گا, کڑوا تو لگے گا میرا لفظ, جی جی. مگر الحمدللہ یہ وہ حکیم کی دوا ہے جس کو کھانے کے بعد کڑوی تو محسوس ہوتی ہے مگر فائدہ کرتی ہے. جی 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 جی. بہرحال آگے کی بات سناتا ہوں حضرت. جی جی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین. پارہ نمبر 7 سورہ انعام. یعنی جی. یاد آنے کے بعد, جی. یاد آنے آنے کے کے بعد بعد. تو ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو. بالکل بالکل. یاد آنے کے بعد جی. یعنی اگر شیطان بھلاوے میں ڈال دے, بھول جی جائے, دھوکے میں آ جائے اور شیطانوں کے ساتھ مل جائے, یعنی ننوتوی, گنگوئی, امیٹھوی کے عقیدے کو اپنانے لگے اور ہم جیسے بریلویوں کو غلط کہنے لگے, اور پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی ذریعے سے ہدایت دینا چاہے تو اس کو سمجھ لے, معلوم کر لے, عالموں سے معلوم کر لے. قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ اگر علم نہیں ہے جی جی تو علم والوں سے معلوم کر, علم والوں سے پوچھ. اگر تجھے تحقیق نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے تو پھر تو دونوں طرف کا جائزہ لے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو دونوں طرف بول. جی. جو رسول پاک کے کمال کو تسلیم کرتا ہے اسی کا دامن پکڑ لے, اور جو کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے, چھوڑ دے, لات مار دے, ورنہ جائے گا جہنم میں. قرآن کا فرمان ہے. بالکل بالکل حق فرمایا آپ نے. اللہ تبارک و تعالی ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائے گا جس کو مانتا ہوگا. تھانوی کو ماننے والے تھانوی کے ساتھ بلائے جائیں گے, ننوتوی کے ساتھ بلائے جائیں گے, گنگوہی کے ساتھ بلائے جائیں گے, امیٹھوی کے ساتھ بلائے جائیں گے, اسمت تیلوی کے ساتھ بلائے جائیں گے, بالکل. محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ بلائے جائیں گے, بالکل. ابو جہل کے ساتھ بلائے جائیں گے. صحیح بات ہے. اور الحمدللہ ہم سنی حنفی بریلوی الحمدللہ ہم اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلائے جائیں گے, حضور غوث اعظم کے ساتھ بلائے جائیں گے, حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ بلائے جائیں گے, میں کہتا ہوں کل اولیاء کے ساتھ بلائے جائیں گے, میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے ساتھ بلائے جائیں گے. بالکل بالکل صحیح ہے, صحیح فرمایا آپ نے. میں بس اتنا ہی کہوں گا مسلمانوں, بس سچے دل سے فیصلہ کرو. جی جی. دیکھو بچہ چولہے کی طرف جاتا ہے, گھر والے بار بار اس کو پکڑتے ہیں, بچے کو نہیں معلوم کہ وہ اس میں جلے گا یا نہیں جلے گا. بالکل 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 بالکل. میں تمہیں بچہ ہی سمجھ کے سمجھا رہا ہوں, بار بار کھینچ رہا ہوں, مان جاؤ ابھی سدھر جاؤ. بالکل بالکل بالکل. یہ تو کہتے ہو کہ ہاں رسول اللہ کی شان میں توہین کرنے والا کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. جب ہم ثبوت پیش کر دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہو جیسے ابو جہل منع کر دیتا تھا, انکار کر دیتا تھا. بالکل بالکل. وہی فطرت آ جاتی ہے تمہارے اندر. کچھ تو شرم کرو, کچھ تو حیا جو ہے تھوڑی بہت تو رکھو.
پھر کہتا ہے نہیں ہم ان کو نہیں مانتے یار، جو اس نے لکھا ہے وہ جانے گا. ارے جانے گا نہیں، یہ قرآن کا فرمان ہے بالکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائے گا، وہاں چلے گا اور قبر سے ہی ٹھکائی ہوگی. بالکل 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 صحیح فرمایا. جی حضرت کچھ فرمائیے آپ. میں زیادہ بول گیا، معافی چاہوں گا آپ کے سامنے. نہیں جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی اس کے تعلق سے میں چند جملے اس میں اور کہنا چاہوں گا سرکار کے کرم سے، کہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی کہ ہر ایک انسان اپنے گروہ کے پیشوا کے ساتھ اٹھایا جائے گا، مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی. سبحان اللہ. میرے آقا سے ایک صحابی کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، بتایا جائے قیامت کب آئے گی. سبحان اللہ. تو میرے آقا نے پوچھا اے صحابی یہ بتاؤ قیامت آئے گی کب آئے گی، یہ پوچھ رہے ہو تم، ذرا یہ مجھ کو بتاؤ کہ قیامت کی تم نے تیاریاں کیا کی ہیں. سبحان اللہ. میرے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان. یہ وہ صحابی تھے، صحابی، سبحان اللہ، وہابی نہیں تھے. آج کا مسئلہ ہوتا تو آدمی کہہ دیتا یا رسول اللہ ایسا نہیں ایسا، لیکن نہیں، وہ صحابی تھے. وہ جانتے تھے جو نبی خدا کا پتہ دے سکتا ہے وہ ہر ایک چیز کا پتہ دے سکتا ہے، جو نبی عرص اعظم پہ جا سکتا ہے وہ ہر ایک چیز کا پتہ دے سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، مجھے نہیں پتا، مگر ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں میں نے نماز ضرور پڑھی ہے، مگر مجھے اپنی نماز پر جو ہے تو نماز پر اپنی گھمنڈ نہیں ہے. میں نے روزہ ضرور رکھا ہے مگر روزے پہ گھمنڈ نہیں ہے. مگر مجھ کو فخر اگر کسی بات پہ ہے تو نہ سجدے پر، نہ تقبے پر، نہ زہد و اتقا پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے آ گئے صحابی تو سن لو، جب تم نے یہ فرما دیا عرض کر دیا تو میری بات بھی سن لو. فرمان مصطفیٰ ہے، ایک اعلیٰ حضرت سے چڑھنے والوں، یہ امام احمد رضا نہیں فرما رہے ہیں، یہ غوث اعظم نہیں فرما رہے ہیں، یہ غریب نواز نے نہیں فرمایا ہے. ارے امام احمد رضا تو 1272 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا اے صحابی سن لو، جب تم نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تمہیں اس پر فخر ہے، تو سن لو فرمان مصطفیٰ ہی. میرے آقا نے فرمایا اے صحابی قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جو جس سے محبت کرے گا. تو جس نے سرکار سے محبت کری سبحان اللہ اس کا حشر سرکار کے ساتھ ہوگا. یہ حدیث پاک کی آیت کریمہ جو آپ نے پڑھی اس کے جملے میں مجھ کو یاد آئی. میں آگے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ نے 4 ان کے بہت بڑے مردود خبیث کی عبارتیں پڑھی، جیسے حفظ الایمان کی عبارت آپ نے بتائی، میرے پاس جو نسخہ ہے حفظ الایمان کا اس پہ صفحہ نمبر 9 پر یہ عبارت ہے جو اشرف علی تھانوی سے خبیث سے پوچھا گیا نبی کے علم غیب کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ اگرچہ بقول ذات یہ مان لیا جائے کہ حضور کے علم غیب کے بارے میں تو اس سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس سے حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر سبھی جبی مجنون حیوانات پاگل سب کو حاصل ہے. میں کہنا چاہوں گا پیارے جو سننے والے سنیں چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میرا پیغام محبت مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سب کے لیے عام ہے. سنو، محبت سے سنو. ہم اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کرتے. میں کہتا ہوں اپنے دل سے ذرا سوچ کے دیکھو، جو نبی کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ کھلی ہوئی عبارت ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں ہے، یہ چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی کتاب ہے. پیارے آج مدرسے دیوبند میں جاؤ، تمام ان کے مدارسوں میں یہ کتاب ملے گی. اس میں لکھا کہ اگرچہ بقول زید یہ مان بھی لیا جائے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے. میں کہنا چاہوں گا اگر اس میں تمہیں کوئی خوشاخی نظر نہیں آتی، میں کہتا ہوں یہی آیت کریمہ اگر آپ کے لیے باپ کے لیے کہہ دیا جائے، جیسی آنکھ آپ کے باپ کی ہیں ایسی سور کی بھی ہے ماد اللہ، تو آپ لڑنے کو تیار ہو جاؤ گے. لازمی بات ہے، لڑنا بھی چاہیے، مگر لڑنے کی صرف وجہ تو پیارے مجھے وجہ تو بتاؤ. وجہ تو یہی ہے نا، باپ سے محبت ہے. باپ کی آنکھ سور کے جیسے سن نہیں سکتے. جب باپ کی آنکھ سور کے جیسے سن نہیں سکتے، جانوروں کی طرح نہیں سن سکتے، تو مصطفیٰ کے بارے میں کوئی خبیث یہ کہے مصطفیٰ کا علم غیب جانوروں کی طرح ہے، میں کہتا ہوں آپ کیسے برداشت کرتے ہو، جبکہ باپ کی محبت کا نام ایمان نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لا یحمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک سرکار سے سب سے زیادہ محبت نہ ہوگی. اسی آیت کریمہ کی سرکار اعلیٰ حضرت یہی تو پڑھا میرے اعلیٰ، یہی تو ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی بات اپنے گھر سے نہیں پڑھائی. ارے ہدائی کے بخشش پڑھ کے دیکھو، تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی حدیث پاک کی روشنی میں کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدی تو مرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اور اتنا بھی ہو کوئی جو آہ کرے
दिल से। 4 इन्होंने जो इबारतें नूर हसन भाई ने पढ़ी, मैं कहना चाहूंगा कि आज लोग बदनाम करते हैं कि आला हजरत ने कुफ्र का फतवा लगाया, मादल्ला आला हजरत ने बरेली में कुफ्र की मशीन तैयार की। मैं कहना चाहता हूं प्यारे, आला हजरत की बात ना करो। आला हजरत से पहले चलो हुस्सामुल हरमैन शरीफ के उन उलमा ने फतवा लगाया है जिनको आप भी मानने के दावा, हम भी मानने के दावा करते हैं। जब उन्होंने इबारतों को देखा तो बरजाख्सा फरमाया, मन शक्का फी कुफ्रिही व अदाबिही फकत कफर। फरमाया ये ऐसे काफिर हैं, ऐसे काफिर हैं जो इनके कुफ्र में शक करे बहुत काफिर है। आला हजरत ने नकल किया है, तो नकल करने वाले के ऊपर इतना गुस्सा तुम्हें आ रहा है तो जिसने फतवा दिया उसको क्यों मानते हो प्यारे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर गुस्सा उतरना चाहिए तो आपको उनके ऊपर उतरना चाहिए, लेकिन नहीं प्यारे। बस यही समझने की बात है, मुस्तफा से मोहब्बत करो। कोई होता है कि मुस्तफा की नूर भाई कभी तारीफ करता है, कभी मुस्तफा में कमियां तलाश करता है, तो ये मोहब्बत नहीं हुई। मोहब्बत वो होती कि जो महबूब अपने महबूब से मोहब्बत करता है तो उसके बारे में कमी अगर हो भी तो कमी सुनना बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए कि मोहब्बत, क्योंकि दुनिया कहती थी कि मजनू तुमने किससे मोहब्बत करी है, लैला से जिसकी आंख ऐसी है। मजनू फरमाते हैं मेरी मोहब्बत को, अरे लैला को देखना है तो निगाहे मजनू को देख, मजनू से देखो। उसी तरीके से मुस्तफा को देखना है निगाहे सिद्दीक अकबर से देखो, निगाहे फारूक आजम से देखो, तब मुस्तफा को समझ पाओगे। मैं अपनी बात को इसी पर जो है पूरा करना चाहूंगा। बस भाई अल्लाह से दुआ करता हूं कि भाई तमाम लोग जितने भी जमात से ताल्लुक रखते हैं अपने ईमान की खैर मनाओ, अपने ईमान की खैर मनाओ। जो शख्स 1856 में पैदा हुआ हो, जिसकी अकायद 1856 में देवबंदी जमात की बुनियाद रखी गई हो, वो हक पर कैसे हो सकता है, जबकि जो 1450 सालों से जो अकीदा जिनका है वो ही हक पर होगा। जाहिर सी बात है। मैं यही दुआ करना चाहूंगा जिसको हमारी दोनों की बातों से ऐतराज हो, जो भी दुनिया देवबंदियत वहाबियत में जो भी जिसको भी ऐतराज हो, अगर हमारी लड़ाई अवाम से नहीं, हमारी लड़ाई जो है तुम्हारे बहकाने वाले मुफ्तियों से है, जिनमें और जो भी अवाम में से भी कुछ है। आला हजरत फरमाते हैं कि अवाम भी अब ऐसी नहीं बची है जो जिनकी जो है बातें हद कुफ्र तक ना पहुंची हो। तो तमाम लोगों को चैलेंज है, हमारी बात से जिसको इनकार हो, जिसको डिबेट करना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले सुन्नत बरेलवी मसलक के ताल्लुक रखने वाले हनफी लोग हम हर वक्त तैयार रहते हैं। जी नूर भाई अपनी बात फरमाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया है, आपने मेरा दिल भाग भाग कर दिया। जी आपने कहा कि हम तारीफ करते हैं, ये भी कभी कभी तारीफ करते हैं, तो पता है कौन सी तारीफ करते हैं? जी जी, कभी तारीफ कभी बुराई झूठी। अरे अल्लाह के नबी ने किसी को बुरा नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अल्लाह के नबी पे तो कूड़ा फेंका जाता था। यानी हम जो इनकी हकीकत दिखा देते हैं जी जी, तो इन शैतानों को बुरा लग जाता है, इनका खून खोल जाता है। जी जी, तो कहते हैं अल्लाह के नबी ने तो प्यार मोहब्बत सिखाई थी। जी जी, शैतानों साहबा किराम से पूछो ना गर्दन की उड़ाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, दाढ़ी पकड़ पकड़ के मस्जिद नबी से निकाला था। जी, मेरे नबी ने मस्जिद नबी में जुमा के रोज निकाला था, नाम ले लेकर निकलवाया था। जी, सिक्के के दोनों पहलू बयान करो जी। अगर उसमें सरकार का इखलाक है तो मौला अली की तलवार भी है। बेशक, एक तरफ एक पहलू जो है दिखाते हैं, दूसरा पहलू छुपाते हैं। बिल्कुल, ये देवबंदियत वहाबियत की बुनियाद ही चोरी पर है, छुपाव पर है। ये कभी नहीं बताते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शैतानों को, उस जालिमों को पकड़वा के जिन्होंने सहाबा इकराम को सता के और जानवर लेके भाग रहे थे, पकड़वा लिया हुजूर ने और गर्म सलाखें करके जो है उनकी आंखों में भोंका। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बताते? सही बात है, सही बात है। एक पहलू छुपाते हो, दूसरा जो है बताते हो जो तुम्हारे फायदा का है, मीठा मीठा हपक कड़वा कड़वा थूथू। जबकि वो सरकार के पीछे नमाज पढ़ने वाली जी, उनको कत्ल किया गया, उनको मस्जिद नबवी से निकाला। अरे गहरे दो टांग के मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे थे, इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, उनको मस्जिद नबवी से मेरे नबी ने निकाला। दोस्त का मुलाहिजा फरमाते हो, मतलब पूरी जन्नत का मुलाहिजा फरमाते हो। जी, पूरी जन्नत को जो है, पूरी जन्नत को देखते हो। बिल्कुल बिल्कुल, को देखते हो मदीना मुनव्वरा से बैठ के। बिल्कुल 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 सही। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तुम तारीफ हजम नहीं करते तो फिर किसी सुन्नी मुसलमान को तारीफ करने से रोक भी नहीं सकते। बिल्कुल, मैं एक बात नूर भाई कहना चाहूंगा इसमें। हाँ, मैं मादरत चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए। आज मुझसे अभी चंद रोज पहले एक खबीज ने ये कहा कि हम वो करते हैं जो नबी ने किया, हम वो नहीं करते हैं जो नबी ने नहीं किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी मंजर आम पर आने वाली है। मैंने उस मरदूद से कहा जो कि अपनी जमात का मौलवी है, मैं उसको मौलवी नहीं कहता, मूली कहता हूँ। मैं इनकी जमात में मौलवी किसी को नहीं समझता हूँ, इसलिए कि शैतान की जमात में मौलवी नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ जी, तो वो उसने मुझसे कहा हम वो करते हैं
जो जी मुस्तफा ने किया है। गौर से सुनना, सब लोग जी सुने, सब लोग जो रिकॉर्डिंग सुने सब लोग गौर से सुने मेरी बात में। अगर हलाली हो कोई तो मेरी बात को टैग करे, कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर दे, इंशाल्लाह मेरा फोन उसके पास जाएगा। वो कहता है कि हम देवबंदी लोग वो करते हैं जो मुस्तफा ने किया। मैंने कहा मैं तुझको चैलेंज करता हूं, अगर अपने बाप की जायज औलाद है, किसी पड़ोसी का नुतफा नहीं है, तो तू वही करके दिखा जो मुस्तफा ने किया है। मगर मैं कहता हूं तू हरगिज नहीं कर सकता जो मुस्तफा अच्छा ने किया है। मैंने मेरे मुस्तफा ने जमीन पे रहकर चांद के 2 टुकड़े किए, तू कर सकता है? पूरी जमात देवबंदियत को ले ले, झाड़ ले ले, पेड़ ले ले, बंदूक ले ले, जो लेना हो ले ले, मगर तो हरगिज नहीं कर सकता। मैंने कहा मेरे नबी ने हजरत अली की नमाज की खातिर डूबे हुए सूरज को बमकाम साहिबा में वापस बुलाया, क्या तू बुला सकता है? क्योंकि तेरा ये कहना है, पूरी जमात का ये कहना है, हम वो करते हैं जो नबी ने किया है। गौर से सुने कि हम वो करते हैं जो नबी ने किया है। मैं कहता हूं हरगिज नहीं कर सकते तुम। ये सीरतुन नबी नहीं बयान करते हो तुम, ये तो तुम सीरतुन वसर बयान करते हो। सीरतुन नबी बयान करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैंने कहा मेरे नबी ने एक वक्त में 4 बीवियां रखी। है कोई देवबंदी जमात में जो फतवा दे कि जायज रख सकते हो तुम? हरगिज नहीं रख सकते। मैंने मेरे नबी वो हैं सुभान अल्लाह कि अगर किसी बर्तन में हाथ डाल दें तो उंगलियों की चश्मों से इतना पानी निकले कि तमाम सहाबा किराम खुद भी पिए, उनके जानवर भी पिए और डब्बों में भर जाए। तुझको मैं देता हूं, क्या तू ऐसा कर सकता है? मेरे नबी का लुआबे दहन जिस बर्तन में पड़ जाए, सहाबी भी खाएं, तमाम लोग भी खाएं, मगर बर्तन में कमी ना है। मैं कहता हूं तू थूक, तेरी बीबी भी शायद खाने से इनकार कर दे, हो सकता है तेरे बच्चे भी तेरे ऊपर जूता बरसाने लगे हो। तू कहता है कि हम वो करते हैं जो नबी ने किया। हम कहते हैं कोई नहीं कर सकता जो नबी ने किया, हम वो करते हैं जो नबी ने हुक्म दिया है। हम वो करते हैं जो नबी ने हमको हुक्म दिया, हम वो नहीं कर सकते जो नबी ने किया है। बस मेरी बात मुकम्मल हुई। हेलो हेलो।